السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پہلے ہم نے کیے تھے، اب ہم کر رہے ہیں غنہ کے قاعدے۔ پہلے ہم نے کیا کہ میم پہ کب غنہ کیا جاتا ہے، پھر اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ نون ساکن پہ کب غنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تنوین پہ کب غنہ کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی جزم والا نون ہو تو اگلا حرف دیکھنا ہے کہ اگر حروف حلقی میں سے ہے تو غنہ نہیں کرنا، یا لام را، یہ 8 حروف ہیں، حروف حلقی اور لام را، تو غنہ نہیں کرنا، باقی ہر حرف پہ غنہ کرنا ہے۔ تو سیم رول جو ہیں وہ تنوین کے ہیں۔ تنوین میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ تو جیسے یہاں پہ ہے 2 زیر ہیں تو جناتی، اگر 1 زیر ہوتی تو تی تھا، اب جن و جناتن تن، تو تن جو ہے اب آپ ویسے لکھیں گے تن، تا زیر نون تن، تو نون ساکن ہی آئے گا۔ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو ہیں وہ نون ساکن ہیں۔ تو سیم رولز ہیں، جو نون ساکن کے ہیں وہی تنوین کے ہیں۔ جب 2 زیر والا حرف آئے گا تو آپ نے اگلا حرف دیکھنا ہے، جب 2 زبر والا حرف آئے گا تو آگے دیکھنا ہے، جب 2 پیش والا آئے گا تو ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ تو سیم وہ رولز ہیں جو ہم نے نون ساکن کے دیکھے ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ آج ہم تنوین کے رولز پڑھیں گے کہ کب غنہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافَا، اگر ہم رک گئے ہیں تو فا پڑھیں گے، اور اگر آگے پڑھتے جا رہے ہیں تو فن پڑھیں گے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافَا، الفا فن، ایسے پڑھ لیتے ہیں فن۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نون پہ شد تھی تو ہم نے غنہ کیا، وجنہ غنہ کیا، پھر ہم نے 2 حرکات لمبا کیا، کھڑی زبر تھی، وجناتن تن، اب تنوین ہے، آگے حمزہ آ گیا تو ہم غنہ نہیں کریں گے، الفا فن، فا الف مدہ ہے، آگے تنوین آ گئی۔ جروفن ہارن، اب جروفن تنوین ہے، آگے ہا آ گیا ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی ہے یہ۔ جروفن ہارن، جروفن ہارن، وسلام علی المرسلین، وسلام، لام پہ کھڑی زبر ہے، 2 حرکات لمبا کیا ہے، 2 زیر آ گئی اور آگے حروف حلقی تھا، غنہ نہیں کیا، اب 2 پیش آ گئیں، آگے عین آ گیا حروف حلقی تو غنہ نہیں کریں گے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ نَارٌ حَامِيَةً، نارن، نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، آگے 2 زبر والا حرف ہے، تنوین ہے، اور آگے حروف حلقی ہے، حا، تو غنہ نہیں کریں گے۔ نارن حامیۃ، اجر غیر ممنون، اجر، اب آج جو ہے وہ قلقلہ ہے، امید ہے کہ قلقلہ والے 5 حروف آپ کو یاد ہوں گے، قوف، تو، با، جیم، دال، جب ان پہ جزم آتی ہے ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب 2 پیش آگے ہیں، آگے غین ہے، حروف حلقی، تو غنہ نہیں کریں گے۔ اجر غیر ممنون، نخل خاویۃ، نخل، اب دیکھیں تنوین ہے، آگے خو گیا حروف حلقی تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نخل خاویۃ، خو موٹا بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے، لمبا کریں گے۔
دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اب کچھ بھی نہیں کیا، کوئی غنہ نہیں کیا، تن پڑھا ہے اور آگے حمزہ تھا اس لیے سیدھا سیدھا ہم نے پڑھا ہے جُرُفٍ ہارن، فن تنوین ہے، آگے حروف حلقی ہے، غنہ نہیں کیا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ دیکھیں تنوین ہے، آگے عین ہے، غنہ نہیں کیا. نَارٌ حَامِيَةً، الف مدہ ہے، آگے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، ہم غنہ نہیں کریں گے. ہا دو حرکات لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. اجر غیر ممنون، اجر، اب جیم جو ہے وہ کلکلہ ہے کیونکہ 5 حروف کلکلہ والے ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال، جب جب ان پہ جزم آتی ہے ہلا کے پڑھا جاتا ہے. تنوین آ گئی آگے حروف حلقی تو غنہ نہیں کریں گے، غین موٹا بھی ہے، حروف حلقی بھی ہے تو غنہ نہیں کریں گے. غی جزم والی یا پیچھے زبر تو جائلین ہے، لمبا نہیں کریں گے. ممنون، نو واو مدہ، جزم والی واو پیچھے پیش. اجر غیر ممنون، نخل خاویت، تنوین آگے خو، حروف حلقی تو غنہ نہیں کریں گے، خو الف مدہ. یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیے نون ساکن اور تنوین کے رول. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی اور لام را آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، باقی ہر حرف پہ غنہ ہوگا. اب تیسرا ہے، پہلے تو تھا کہ نون ساکن کے بعد ہم نے کون سے حروف دیکھے تھے، حروف حلقی اور لام را، پھر تنوین کے بعد حروف حلقی اور لام را. اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لام آ گیا ہے تو ہم کیسے غنہ کریں گے. غنہ تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ لام پہ شد ہے، اور شد والے حرف سے پیچھے جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے میں نہیں آتا. شد والا حرف ہمیشہ پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، میم زیر لام مل، یہ بالکل ڈیڈ ہو گیا، یہ اس کی ذرا سی بھی ساؤنڈ نہیں آئے گی. تو اس لیے نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائیں تو ان پہ شد ہوتی ہے تو جزم نہیں پڑھی جاتی. شد کے بعد، شد سے پہلے، شد سے پہلے اگر جزم آ جائے تو وہ نہیں پڑھی جاتی، اس سے پیچھے جو زیر زبر پیش والا حرف ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے. ملدنہ، ملدنہ، اب ملہ، اس لیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور لام را آئے تو غنہ نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیں لام آ گیا تو غنہ نہیں ہو رہا. ملدنہ، نون ساکن آ گیا، آگے حروف حلقی، یہ ہا آ گیا اس لیے ہم دونوں نون ساکن پہ غنہ نہیں کر رہے. مرحمہ، مر، اب میم زبر را، مر، یہ دیکھیں شد آ گئی، شد سے پیچھے جزم والا حرف ڈیڈ ہو جاتا ہے اور یہ نون ساکن ہے تو اس لیے نون ساکن کے بعد را آ گیا تو ہم غنہ نہیں کر رہے. مرحمہ، میر ربک، میر، اب میم زیر را، میر، نون ساکن ہے، را آ گیا تو غنہ نہیں کریں گے کیونکہ را پہ شد ہے اور یہ تو بالکل اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. میر ربک، مالل لبدن، مالل، اب دیکھیں ایک زبر جو ہے نون ساکن والی وہ ختم ہو گئی، اب لام زبر لام لل، مالل لبدن، تنوین کے بعد بھی لام آیا ہے تو غنہ نہیں ہوگا. جنات لہم، جنات، نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے، اور تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو یہاں بھی غنہ نہیں کرے. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد لام تھا، غنہ نہیں کیا، نون ساکن کے بعد را تھا، غنہ نہیں کیا، نون ساکن کے بعد را ہے، غنہ نہیں کیا. اب تنوین کے بعد لام ہے تو غنہ نہیں کر رہے، تنوین کے بعد لام ہے تو غنہ نہیں کر رہے. اب یہ دیکھیں زبدر رابین، زبدر، اب تنوین کے بعد را آ گیا تو غنہ نہیں، اس لیے کہ یہ ایک جو زبر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. زبدر را، اب را لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، رابین، زبدر رابین، فی عیشت راضیۃ، فی، یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، عی، یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. اب تنوین آ گیا، آگے را ہے تو غنہ نہیں کریں گے.
زبدرابیا فی عیشۃ راضیۃ، عیشۃ راضیۃ. اب نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ نا ایک ڈائری پہ یہ لائن لکھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، باقی ہر حرف پہ غنہ ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.